بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن کو ہم نے شفا بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے۔ قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھلا دیے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ آپ نے نماز کا طریقہ سکھلایا، حج کا طریقہ سکھلایا، حتیٰ کہ صحت مندی میں اللہ تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کرنا ہے یہ بتلایا، بیماری آ جائے تو اس میں کیسے صبر کرنا ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا۔ اب جس طرح دوسری بیماریاں ہیں اسی طرح یہ جادو جنات یہ بھی بیماریاں ہیں، لیکن ہم لوگ ان بیماریوں میں بڑا پریشان ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر کر کے اپنی بیماری کا علاج کروانا چاہیے۔ پھر بعض لوگ چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو کچھ ٹائم لگتا ہے۔ اگر بیماری طوالت اختیار کر چکی ہے تو اس میں بھی ہم نے صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم صبر کرتے ہو تو میری مدد اور میری نصرت آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ لوگ بیمار ہوں آج دم وہاں سے کروا لیا، نہیں فرق پڑا تو کل کسی اور سے کروا لیا، پرسوں کسی اور سے کروا لیا، یہ نہیں کہ ہم لوگ چکروں پہ چکر لگاتے رہتے ہیں، بلکہ اگر بیماری طوالت اختیار کر چکی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اپنی پڑھائی زیادہ کریں، صبح شام کے اذکار زیادہ پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو زیادہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 دن پڑھی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے بیماری بھی ختم کر دیتے ہیں اور وہاں سے ہر قسم کے جادو اور جنات کو بھی نکال دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک جنگ کا موقع تھا، غالباً خیبر کے موقع پر، کہتے اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ، چونکہ یہ کفار ہمارے دشمن ہیں تو اپنی تلوار بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ صحابی جب مدینہ المنورہ میں پہنچے اپنے گھر کے قریب ہی تھے تو ان کی اہلیہ اپنے گھر سے باہر آئی تھی، تو جو انصاری لوگ تھے نا وہ پردے کے معاملے میں بڑے سخت تھے کہ ان کی ازواج جو ہے وہ پردے کا بڑا اہتمام کرتی تھی، تو بڑے غصے میں آ گئے کہ میری اہلیہ بغیر پردے کے اپنے گھر سے باہر ہے، تو غصے سے اس کی طرف بڑھے تو ان کی اہلیہ کہتی ہے کہ آپ پہلے میری بات سنیں، مجھے ڈانٹے نہ۔ وہ کہتی ہے کہ آپ گھر میں جا کے بستر پہ دیکھیں۔ وہ صحابی جب گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بستر کے اوپر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے تلوار پکڑی اپنے ہاتھ میں، اس سانپ کو مار دیا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ نہیں وہ سانپ پہلے مرا ہے یا وہ صحابی پہلے فوت ہوئے ہیں، یعنی سانپ بھی مر گیا، صحابی بھی فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ المنورہ میں جنات کا ایک گروہ مسلمان ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنات گھروں میں رہتے ہیں اور ان کا نام عامر ہے۔ فرمایا کہ یہ عامر جنات گھروں میں رہتے ہیں اور یہ مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں، کبھی سانپ کی شکل اختیار کر لیں گے، کبھی بلی کی، کبھی کتے کی، کبھی کوئی شکل اختیار کر لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم گھروں میں سانپوں کو دیکھو تو ان کو نہ مارو، پہلے ان کو 3 آوازیں دو۔
گھر میں سانپ آ گیا تو پہلے اس کو آواز دو کہ بھئی اگر تم کوئی جن کوئی مخلوق ہے تو چلی جا ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے. پھر دوسری آواز دیں، پھر تیسری آواز دیں. 3 آوازیں دینے کے بعد اگر وہ سانپ نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی جن نہیں ہے، پھر اس کو مار دینا چاہیے. تو یہاں سے مختلف مسائل اخذ ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جنات کو فوراً سے تکلیف اور اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. بعض معالجین جب بھی ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو اسی وقت ایسی آیات پڑھتے ہیں کہ جن سے ان کو تکلیف ہو، اذیت پہنچے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جنات اپنے لشکروں کے سمیت ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. تو جب آپ پہلے ان کو نصیحت کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، تو گویا کہ اگر وہ جنات بھی ہوں گے سمجھانے کے باوجود وہ نہیں جاتے تو آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. دعاؤں کا اہتمام کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں ان کا اہتمام کرنا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی ہے نا، یہ جسم میں داخل ہوتا ہے، جسم میں داخل ہو کے بیماری لگاتا ہے. بعض اوقات شکلیں فیل ہوتی ہیں، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتے ہیں. بعض اوقات یہ جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور حاضری کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو جو بھی معاملہ ہو صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آیا کہ آپ کا علاج قرآن و سنت کے مطابق ہو رہا ہے، غیر شرعی کام تو نہیں کر رہے. گویا کہ جس طرح جادو کروانا کفر ہے، اسی طرح جادو کا علاج جادو سے کروانا بھی کفر ہے. بعض لوگ جب ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ بڑی جلدی جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو شفا ہی چاہیے نا، ہمیں شفا چاہیے. چاہے وہ جادوگر ہے، کوئی بھی شخص ہے، اگر اس نے دم کیا تو دم کرنے کے بعد ہم ٹھیک ہو گئے تو ہماری مراد پوری ہو گئی. اب دیکھیں شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے. اب لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، بعض مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے منتیں مانگتے ہیں تو ان کے معاملات بہتر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا ایمان اور یقین ان چیزوں کے اوپر بن جاتا ہے، گویا کہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رہتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جاؤ فلاں جگہ پہ ایک دربار ہے، وہاں پہ جا کے اس دربار کو گرا دو، قبر کو گرا دو. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے. وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی مرادیں ان سے کر رہے تھے. تو آپ نے جا کے اس قبر کو گرا دیا اور اس قبر سے ایک ایسی عورت جس کے بڑے بڑے لمبے بال تھے، سیاہ فام عورت، وہ نکلتی اور بھاگ جاتی ہے. خالد بن ولید نے اس دربار کو گرا دیا. گرانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں نے اس دربار کو گرا دیا. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو نے اپنا مقصد حاصل نہیں کیا، دوبارہ جاؤ اور وہاں پہ ایک درخت ہے، وہاں پہ جا کے اس کو گرا دو. خالد بن ولید دوبارہ جاتے ہیں اور وہاں پر وہی ایک عورت، سیاہ فام عورت وہاں پہ تھی. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو آ کے سارا معاملہ بتلایا. آپ نے فرمایا کہ ہاں اب تو نے دربار کو گرا دی. اور آپ نے فرمایا کہ یہی وہ جن ہے، یہی وہ جننی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ آ کے دربار پہ منتیں مانگتے اور دربار والے سے کہتے کہ ہماری یہ حاجت ہے، یہ حاجت ہے، تو وہ جننی ان کی حاجتیں پوری کرتی تھی. اب لوگوں کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں بنتا تھا بلکہ اس دربار کے اوپر بن جاتا تھا. تو اس لیے اگر آپ کسی جادوگر کے پاس جائیں گے، وہاں پہ جا کے ٹھیک ہو جائیں گے، شیطان آپ کا ایمان بنا دے گا کہ دیکھیں آپ نے قرآن سے دم کروایا، وہاں سے تو شفا نہیں ملی، لیکن وہاں سے تعویذ لیا تو اس میں آپ کو شفا مل گئی. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے. توجہ سے دم سننا ہے آپ نے، جتنی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. بسم اللہ پڑھ کے سارے لوگ آنکھیں بند کر لیں.